اللہم صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 12 فصلیں مکمل ہو چکی ہیں، جس میں واقع معراج ہے۔ اب قصیدہ بردہ کے اشعار حضرت نقل فرماتے ہیں، بیچ میں حضرت نے کچھ حکمت کی باتیں اور حکم اور حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قصیدہ ہے قصیدہ بردہ سے: سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم۔ آپ ایک شب میں حرم شریف مکہ سے حرم محترم مسجد اقصی تک، باوجود کہ ان میں فاصلہ 40 روز کے سفر کا ہے، ایسے ظاہر باہر تیز رو نورانیت اور ارتفاع قدورت کے ساتھ تشریف لے گئے، جس سے بدر تاریکی کے پردے میں نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔ وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ۔ آپ نے بحالت ترقی رات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیا جیسے مقربان درگاہ خداوندی سے نہیں کوئی پہنچایا گیا، بلکہ اس مرتبہ بغایت رفعت کسی کے لیے بھی قصد بھی نہیں کیا گیا۔ وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی خدمی۔ اور آپ کو مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء رسول نے اپنا امام اور پیشوا بنایا، جس طرح مخدوم خادموں کا امام اور پیشوا ہوتا ہے۔ وانت تخترق السبع طباق بہم فی موکب کنت فیہ صاحب العالم۔ اور من جملہ آپ کی ترقیات کی یہ امر ہے کہ آپ 7 آسمانوں کو طے کرتے جاتے تھے، جو ایک دوسرے پر ایسے لشکر ملائکہ میں جو بلحاظ آپ کی عظمت اور شان اور تعلیف قلب مبارک کے آپ کے ہمراہ تھے، اور جن کے سردار صاحب عالم آپ ہی تھے۔ حتی اذا لم تدع شعبا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم۔ آپ رتبہ عالی کی طرف برابر ترقی کرتے رہے اور آسمانوں کو برابر طے کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ آگے بڑھنے والے کے قرب منزلت کی نہایت نہ رہی اور کسی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی کا نہ رہا۔ خفضت کل مکان بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی۔ جس آپ کی ترقیات نہایت درجہ کو پہنچ گئی تو آپ نے ہر مقام انبیاء کو، ہر صاحب مقام کو بنسبت اپنے مرتبہ کے جو خداوند تعالیٰ سے غائب ہوا پست کر دیا، جبکہ آپ ادنو کہہ کر واسطہ ترقی مرتبہ کے مثل یکتا اور نامور شخص کے پکارے گئے۔ کیما تفوز بفصل ای مستتر عن العیون وسر ای مقتتم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا کہ یہ ندا یا محمد کس لیے تھی؟ تاکہ آپ کو وہ وصل حاصل ہو جو نہایت درجہ آنکھوں سے پوشیدہ تھا اور کوئی مخلوق اس کو دیکھ نہیں سکتی، تاکہ آپ کامیاب اور اس اچھے بھیس سے جو غایت مرتبہ پوشیدہ ہے۔ 13ویں فصل ہجرت حبشہ میں یہ نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی، کہ جس کا سبب یہ ہوا کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ اس وقت آپ کی اجازت سے چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا، اس نے مسلمانوں کی اچھی طرح جگہ دی۔ کفار قریش کو اس سے بہت غیظ ہوا، غصہ ہوا۔ ان نے کئی شخصوں کو تحفہ تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو اپنے پاس جگہ نہ دے۔ جب انہوں نے جا کر اپنا مطلب عرض کیا، نجاشی نے دربار میں مسلمانوں کو بمواجہ ان لوگوں کے بلا کر گفتگو کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آ گئے اور بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام ان پر اترا اس میں سے کچھ پڑھو۔ تو انہوں نے سورہ مریم شروع کی تو بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو تسلی دی اور فرستگان قریش کو، یعنی جو لشکر وہ وفد آیا تھا قریش کا، خائب اور خاسر رد کر دیا۔ قذافی تواریخ حبیب الہ۔ حدیثوں میں تصریح ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، اور زاد المعاد میں ہے کہ
پھر جب آپ کے مدینہ کو ہجرت فرمانے خبر لوگوں کو پہنچی تو 33 آدمی حبشہ سے لوٹ آئے، 7 تو مکہ میں روک لیے گئے، باقی مدینہ پہنچ گئے، اور بقیہ نے کشتی کے رستہ سال غزوہ خیبر مدینہ کو ہجرت کی۔ ان صاحبوں کو 2 ہجرتوں کی وجہ سے صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے۔ اس لیے صاحب قصیدہ بردہ نے کہا وَلَن تَرَىٰ مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِن عَدُوٍّ غَيْرَ مُنقَسِمٍ، تو ہرگز نہ دیکھے گا کسی آپ کے دوست کو کہ اس کو آپ کی برکت سے مدد نہ پہنچی ہو، اور نہ ان کا کوئی ایسا دشمن دیکھے گا کہ اس کو شکست فاش نہ ہوئی ہو۔ احل امتہ فی حفظ ملتہ کلیس حل مال اشبال فی اجمی، آپ نے اپنی امت اجابت کو اپنے دین کے مضبوط مستحکم قلعہ میں اس طرح اتار دیا جیسے کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیشا میں فروکش ہوتا ہے کہ کسی کا مقدور نہیں کہ اس کو وہاں ستا سکے۔ کما جدلت کلمات اللہ فی جدل فی وکم خصم البرہان من خصمی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور بہت دفعہ کلام اللہ نے خاک مذلت پر ڈال دیا اس شخص کو جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھگڑا کیا اور ان کی نبوت کا انکار کیا، اور بہت دفعہ غالب ہوں دلائل آپ کے اس بات رسالت کے کہ منکر شدید الخصومہ پر۔ 14ویں فصل زمانہ اقامت مکہ بعد نبوت کے بعد متفرق واقعات میں مختصر واقعہ۔ پہلا، جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں، انہوں نے آپ کے صاحب وحی ہونے کی تصدیق کی، اور حضرت خدیجہ دولت ایمان سے مشرف ہوئیں، اور عورتوں میں سب سے اول حضرت خدیجہ، اور جوانان احرار میں سب سے پہلے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، غلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد شدہ غلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد ازیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور روز بروز لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دوسرا واقعہ، جب آپ پر یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، نازل ہوئی تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا۔ ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے۔ سورۃ تبت تبھی نازل ہوئی جس میں اس کی جورو کی مذمت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس ابو لہب کے 2 بیٹے تو عتبہ و طیبہ، آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت اختلاف دین میں سے نکاح درست تھا۔ ابو لہب نے بیٹوں کو کہا اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے علاقہ نہ رکھوں گا۔ ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے۔ اس گستاخ آپ نے بدعا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ایک بار تجارت کے لیے شام جاتا تھا، رستہ میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا۔ ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک ٹیلا بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھایا اور سب کو اس کے گرد گرد سلایا۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا، مگر یہ شقاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ سب قصے قریب زمانہ نبوت کے ہیں۔ تیسرا واقعہ، جب ہجرت حبشہ کی ہوئی تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا۔ مکہ سے نکل کر برق الغمات تک کے 4 منزل مکہ سے پہنچے تھے کہ مالک بن دغنہ کے سردار قوم قارہ کا تھا ملا اور ان کو اپنی پناہ میں مکہ لایا اور سب کفار قریش سے کہہ دیا۔ کفار نے کہا بے این شرط ہم کو منظور ہے کہ قرآن گھر سے باہر اور با آواز بلند نہ پڑھا کریں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے چندے ایسا ہی کیا، پھر ضبط نہ ہو سکا اور با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ محلہ کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگیں۔ کفار نے اس رئیس پناہ دہندہ سے کہا، اس نے صدیق سے کہا کہ اے خلاف عہد کرتے ہو تو میری پناہ نہ رہے گی۔ انہوں نے فرمایا مجھے سوائے خدا کی کسی کی پناہ میں رہنا منظور نہیں۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا اور آپ بامان الہی محفوظ رہے۔ چوتھا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان ہمراہی آپ کے اکثر چھپے رہتے اور 39 تک شمار اہل اسلام کا پہنچی تھی۔ آپ ارقم کے گھر میں تھے۔ زمانے میں عمر خطاب، ابو جہل بن ہشام 2 بڑے سردار تھے۔ اپنے دعا فرمائے یا اللہ دین اسلام کو عزت دے۔ اسلام بن خطاب ابو جہل بن ہشام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرب اسلام ہوئے۔ یہ سن 6 نبوت کا واقعہ میں ہوا۔
5واں واقعہ، آپ جب طائف سے واپس تشریف لائے، کسی کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور امن طلب کیا، مطعم نے امن دیا اور ہمراہ آپ کی مسجد میں آیا، آپ اس پر مطعم کا شکریہ فرمایا کرتے تھے۔ لا تعجبن اب آگے قصیدے کا شعر ہے، لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا بعين الحاذق الفہمی، کوئی حاسد ان آیات نبوت کا براہ تجاہل انکار کرے حالانکہ وہ امور میں پورا شعر اور فہیم ہے تو اس کا ہرگز تعجب نہ کر۔ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم، انہیں کبھی آنکھ بسبب درد کے آفتاب کی روشنی کو برا سمجھتی ہے اور کبھی دہن یعنی منہ بسبب بیماری کے ذائقہ آب شیریں کو ناپسند کرتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 5ویں فصل ہجرت مدینہ طیبہ میں جب 13ویں سال نبوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت ہجرت مدینہ کی طیبہ کی فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک دن سرداران قریش میں ابو جہل وغیرہ دار ندوہ میں کے قریب خانہ کعبہ کے ایک مکان مشاورت تھا جمع ہوئے اور بات گفتگو بسیار کے سب کی رائے آپ کے باب میں قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ بنی ہاشم کے آپ کے حامی ہیں، سارے قبائل قریش سے طاقت کی مقاومت نہیں رکھ سکتے، بے ضرور خون بہا لے کر راضی ہو جائیں گے، ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات پر مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کر جامیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا، آپ امانت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے۔ اب بقدرت و خداوندی کسی کو نظر نہ آئے، یہاں تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چھپے۔ یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے، تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ بعد آپ کے غار میں داخل ہونے کی مکڑی نے جالا غار کے منہ پر پور دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دیے۔ کفار نے جب دیکھا تو کہنے لگے اگر اس میں کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے، اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ یہ کہہ کر کفار پھر گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کی محافظت کے لیے تار عنکبوت اور بیضہ کبوتر سے ایسا کام لیا کہ صدہا ذرہ آہنی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نکلتا۔ قصیدہ بردہ کی نشار میں تو اشارہ ہے وما حوى الغار من خیر ومن کرم وكل طرف من الكفار عنوامی، میں قسم کھاتا ہوں اس خیر و کرم کی جس کو غار ثور نے جمع کر رکھا ہے، یعنی وسلم اور صدیق اکبر، اس حال میں کہ ہر چشم کفار آپ کے دیکھنے سے اندھی تھی۔ فالصدق فی الغار والصدیق لم یرما وهم یقولون ما بالغار من ارمی، بس آپ کے سراپا صدق تھے اور صدیق غار سے ہٹے نہیں اور کفار کہتے تھے غار میں کوئی بھی نہیں۔ ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیل البریت لم تنسج ولم تحمی، اور انہوں نے گمان کیا کہ کبوتر اشر مخلوقات کے گرد نہیں پھرے اور انہوں نے انڈے نہیں دیے اور مکڑی نے اپنا جالا ان پر نہیں تنا۔ وقایت اللہ اغنت ان مضاعفت من الدروع ونعال من الاتمی، فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت نے آپ کو دوہری بنی زرہ یا اوپر تلے دو زروں کے پہننے سے اور بلند قلعوں سے پناہ گیر ہونے سے بے پرواہ کر دیا۔ 3 دن تک آپ غار میں رہے۔ عامر بن فہیرہ کہتا اور صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، متصل غار کی بکریاں چراتے تھے، وہ دودھ بکریوں کا آپ کو رہتا اور صدیق کو پلا جاتے۔ عبداللہ بیٹے ابوبکر صدیق کے جوان تھے، مکہ میں قریش کی مجالس میں جا کر خبریں دریافت کر کے رات کو آپ کے حضور میں آ کر بیان کر دیتے تھے۔ پہلے سے عبداللہ بن اریقط دملی کے مشرک تھا، رہبلی کے لیے نوکر رکھ لیا تھا اور اونٹنیاں اسی کو سپرد کر دی تھیں۔ بعد 3 دن کے حسب الحکم اونٹنیاں درے غار پر حاضر لایا اور آپ حضرت صدیق عامر بن فہیرہ سوار ہو کر برائے ساحل مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راہ میں عجائب غرائب معاملات واقع ہوئے کہ بیان میں ان کے طول ہے۔
تواریخ حبیب الہ وغیرہ میں دیکھ لیا جائے، مدینہ کے لوگ بخیال آپ کے تشریف آوری کے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کی راہ پر آتے، دوپہر کے قریب لوٹ جاتے۔ جس روز آپ پہنچے اس روز بھی انتظار کر کے لوٹ چلے تھے کہ ایک بار کی ایک یہودی نے ایک ٹیلا پر سے آپ کی سواری دیکھی اور چلا کے پھرنے والوں سے کہا، یا معاشر عرب ھذا جدکم، اے گروہ عرب یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا۔ وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق سے نظم پڑھتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگنے والا رہے۔ اس کا معنی ہے کہ گھاٹیاں رخصت کی، اہل مدینہ رخصت کرنے والے مسافر کو بجانب مکہ جاتا تھا تو ان گھاٹیوں کو جایا کرتے تھے۔ بانے کا سنیات الوداع مدینہ سے شام کی طرف ہے اور شعر مذکور بوقت معاودت آپ کے غزوہ تبوک سے پڑھا گیا۔ میں کہتا ہوں اگر دونوں جانب ایسا ہوا اور یہی نام ہو، دونوں اشعار پڑھے گئے ہوں تو کیا استعباد ہے۔ ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع، اے نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ ایسا حکم لے کر آئیں کہ ان کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ مکہ سے دوشنبہ کے روز ربیع الاول کے مہینہ میں اور بقول بعض سفر کے 53 سال کی عمر میں چلے تھے اور دوشنبہ کے دن 12ویں ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے اور پہنچ کر محلہ قباء میں کنارہ شہر پر ذرا فاصلے پر ہے منازل بنی عمرو عوف میں 14 دن ٹھہرے اور 30 دن حضرت علی کرم اللہ بھی امانتیں ادا کر کے آپ سے ملے۔ پھر آپ نے شہر مدینہ کے اندر تشریف رکھنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ ہمارے محلہ میں ٹھہریں۔ جب آپ سوار ہوئے ہر قبیلہ کے لوگ ساتھ تھے اور وہی آرزو برزبان تھی کہ آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہاں ہی مقیم ہوں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے وہاں بیٹھی جہاں آپ ممبر مسجد شریف سے ہے متصل جگہ کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہاں اسباب آپ کو اتارا گیا اور آپ ان کے گھر ٹھہرے۔ پھر آپ نے وہ زمین جہاں اونٹنی بیٹھی تھی خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سبحان اللہ۔ وَلْيَحْنِهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ مَنْقِبَةٌ شَرِيفَةٌ مَا حَوَاهَا قَبْلَهُ بَشَرٌ، آپ کو غار میں دونوں صاحبوں کے ہونے کے وقت ایسی منقبت شریفہ مبارک ہو کہ آپ کے قبل کسی بشر نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ حاجرا منه لما حاولا سفرا لطیبۃ وتناہا عندها سفر، اور دونوں صاحبوں نے اس غار سے نکل کر ہجرت کی جبکہ مدینہ کے سفر کا عزم کیا اور مدینہ پہنچ کر سفر ختم ہو گیا۔ فصل سراقت من ان ترد خبرا وما معبد یجلو منہم الخبر، اگر کچھ خبر معلوم کرنا تو سراقہ اور ام معبد سے آپ کا حال پوچھو، ان دونوں سے خبر ظاہر ہوگی۔ تابت بھی طیبۃ لما قام بیا وفاحین آتاہا نشرہ العطر، آپ سے مدینہ شریف پاکیزہ ہو گیا جب آپ وہاں مقیم ہوئے اور آپ جس اس میں پہنچے تو اس کی خوشبو سے آپ کی خوشبوئیں معطر پھیل گئی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفى بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ اس سیر طیبہ کی اللہ تلاوت کی اور اس کی قرات کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما، ہمارے بلاد سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے یا اللہ اہل و عیال سے، ہمارے اقارب سے، ہمارے دوست احباب سے، پوری امت مسلمہ سے، یا اللہ بلاد اسلام سے، یا اللہ ہمارے محلوں سے، ہمارے گھروں سے، یا اللہ اس بلا کو، اس مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظلم و ستم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سے بھی ان بلا کو دور فرما، پوری انسانیت کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو پہلے سے زیادہ آباد اور شاد فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کے پہلے سے زیادہ آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو محفوظ ہے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خوب خوب حفاظت فرما۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء۔
اللهم إن هذا المرض جند من جنودك اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء اللهم فاصرف عنها وعن بلادنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وعن ذرياتنا وعن دورنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين یا اللہ اس مبارک کتاب کی اس تلاوت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا ہم سب کو تو اللہ والا فرما ہمارے قلوب کو تمام ایمان والوں کے قلوب کو آپ کی طرف متوجہ فرما اور غیر کو دور فرما یکسوئی نصیب فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما معاف فرما معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور مسلمان کو معاف فرما کافروں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما ہمیں بھی ہماری اولاد کو علم نافع اپنے مقبول عطا فرما ہمارے صدقہ جاریہ فرما ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما یا اللہ رزق ظاہری رزق باطنی نصیب فرما یا اللہ رزق ظاہری رزق باطنی نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما اللهم انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين